السلام علیکم، میرا نام ہے انجم سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ملک کے حالات۔ اچھا، آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اہم چیز جو حکومت کرنے جا رہی ہے یا کرنے کی کوشش کر رہی ہے 2.5-3 مہینوں سے۔ ملک میں 3 طرح کے طبقے ہوتے ہیں: لوور کلاس، مڈل کلاس، اپر کلاس۔ لوور کلاس بیچارہ غریب طبقہ 10-15-20 ہزار 25 ہزار کمانے والا، وہ اپنے کام سے، روزگار سے، بچوں کی فیسوں سے، گھر میں کھانا لے جانے کی ٹینشن میں اتنا مگن ہوتا ہے کہ اس کو ملک کی فکر نہیں ہوتی۔ تیسرا ہے اپر کلاس۔ اپر کلاس اتنے پیسے والا ہے کہ اگر ملک میں کچھ ہوا وہ ملک سے باہر چلا جائے گا، اس کے پاس اتنی سیکیورٹی، اتنی چیزیں ہیں، اتنا پیسہ ہے کہ اس کو کوئی فکر نہیں ہے۔ دوسرا آتا ہے مڈل کلاس۔ مڈل کلاس کو ختم کرنا چاہ رہی ہے حکومت۔ کیوں؟ کیونکہ جب بھی کوئی ایشو ہوتا ہے، جب بھی کوئی ملک کے خلاف بات ہوتی ہے، ملک کے خلاف کام ہونے جا رہے ہوتے ہیں، تو مڈل کلاس سڑکوں پہ بھی نکلتی ہے، مڈل کلاس ہی شور مچاتی ہے۔ اب حکومت چاہتی ہے کہ امریکہ کو پہلے ایئر اسپیس دی جائے، آہستہ آہستہ جب افغانستان سے ریٹیلیشن شروع، افغانستان والے بھی ہم پہ اٹیک کریں، ہماری جانیں بھی جانا شروع ہوں، کچھ لوگ ہمارے شہید ہوں، اس کے بعد ہم بیسس بھی امریکہ کو دیں تاکہ امریکہ کے سارے کام پورے ہم کر سکیں۔ اسی طرح امریکہ کہنے پہ انڈیا سے ٹریڈ شروع کی جائے، اور خاص طور پہ جو IMF کی شرط بھی ہے، سعودیہ کی شرط بھی ہے، اور امریکہ کی شرط بھی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے آگے بڑھا جائے۔ یہ تینوں کام کرنے کے لیے حکومت چاہتی ہے کہ مڈل کلاس کو اتنا معاشی حالات میں پھنسا دیا جائے، مہنگائی کر کے پٹرول، آٹا، چینی، گھی، دال، سبزی، مرغی، گوشت، اتنی چیزیں مہنگی کر دی جائیں کہ لوگ اپنے معاشی حالات سے نکل ہی نہ پائیں، اور اتنے تنگ آ جائے کہ ان کو فکر ہی نہ ہو ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ جب بالکل ملک کی بینڈ بچ جائے گی، مہنگائی کا طوفان مچ جائے گا، پٹرول 300 کراس کر جائے گا، بالکل ستیاناش ملک کے حالات ہو جائیں گے، مڈل کلاس بندہ بھی تقریباً جائے گا، غریب ویسے ہی مرا ہوا ہوگا، تب حکومت بولے گی کہ جی IMF بھی کہتی ہے اور امریکہ بھی کہتا ہے ہمیں ایڈ تب ملے گی جب ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کریں گے، ہم انڈیا سے کاروبار شروع کریں گے، ہم امریکہ کو ایئر اسپیس دیں گے تو ہمیں ایڈ ملے گی۔ یہ سلسلہ کرنے جا رہی ہے امپورٹ حکومت کہ معاشی طور پر مڈل کلاس کو ختم کیا جائے، اتنا کمزور کر دیا جائے، اتنا تنگ کر دیا جائے، اتنا معاشی الجھنوں میں الجھا دیا جائے کہ وہ حکومتی معاملات کی طرف دیکھ بھی نہ سکیں، نہ احتجاج، نہ کسی کی فکر، نہ اپنے کھانے کی فکر میں پھنسا دیا جائے۔ ایک تو یہ کرنے جا رہی ہے حکومت، کیونکہ امریکہ کو ایئر اسپیس دینا مقصود ہے، اسرائیل سے تعلقات مقصود ہے، انڈیا سے ٹریڈ شروع کرنا مقصود ہے، امریکہ کی غلامی میں ہم جا چکے ہیں۔ چائنا میں دوسری خبر آپ کو دے رہا ہوں، چائنا میں ایک میٹنگ ہوتی ہے ڈیولپمنٹ کنٹریز کی، اس میں 5-6 ملک شامل تھے، اب مزید ملک چائنا شامل کرنے جا رہا ہے، اور اس میں ساؤتھ افریقہ ہے، چائنا ہے، برازیل ہے، اور 4-5 ملک تھے، وہ مزید ملکوں کو شامل کرنے جا رہے ہیں جن کو ساتھ ملا کے ترقی کی راہ پر لے جایا جائے گا۔ پاکستان کو انہوں نے کانفرنس میں شامل نہیں کیا چائنا نے، حالانکہ چائنا نے ہوسٹ کی تھی۔ کیوں؟ ہم امریکن کالونی بن چکے ہیں۔ رشیا بھی آپ سے تعلقات اسی لیے ختم کر چکا ہے کہ آپ امریکہ کے غلام بن چکے ہیں۔ چائنا بھی اسی لیے دور ہم سے ہو گیا ہے کہ ہم امریکہ کے غلام بن چکے ہیں۔ بیکار سے بیکار ملک، ہلکے سے ہلکا ملک اس میں شامل ہو رہا ہے تاکہ وہ ترقی کر سکے، ہم نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم غلام ہیں۔ امریکہ ہمیں اجازت نہیں دے گا۔ رشیا سے تیل کیوں نہیں لینا؟ امریکہ اجازت نہیں دے گا۔ انڈیا سے ٹریڈ اس لیے کرو، وہ آپ کا بے شک دشمن ہے لیکن امریکہ کا حکم ہے، اس میچ میں پاکستان کو لے جایا جا رہا ہے۔ دوسری 2-3 آپ کو خبریں دیتا جاؤں، جو چائنا سے قرضہ لینے کی اطلاع آ رہی ہے کہ $2.3 بلین یا 15 ملین RMB آ رہے ہیں، یہ چائنا حکومت نہیں دے رہی۔ جو ہمارے پٹواری بیچارے کچھ نہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں چلتا، وہ پڑھ نہیں سکتے، تو جو ان کو بیانیہ دیا جاتا ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ 15 ملین RMB یا $2.3 بلین جو چائنا کی طرف سے آ رہے ہیں، کمرشل بینک کی طرف سے آ رہا ہے چائنا سے، اس میں حکومت چائنا کی کچھ نہیں دے رہی۔ کمرشل بینکوں کو آپ کا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ملک کے اثاثے ان پہ گروی رکھوائے، بھاری سود پر چائنا سے ہم نے پیسہ لیا ہے، وہ سود یہ بتا نہیں رہے لیکن وہ نارمل انٹرسٹ ریٹ سے بہت زیادہ پہ لیا ہے ہم نے، جو سورسز کلیم کر رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم نے 3 سے 4 پاکستان کے اثاثے، اس میں ایئرپورٹ بھی شامل ہو سکتا ہے، کوئی GT روڈ، کوئی سڑک، کوئی موٹر وے، سب شامل ہو سکتے ہیں۔ کراچی ایئرپورٹ کی بھی اطلاع آ رہی ہے، خبریں آ رہی ہیں، دیگر خبریں آ رہی ہیں موٹر ویز کی، تو یہ گروی رکھوا کر ہم چائنا سے قرضے لے رہے ہیں۔ چائنا حکومت قرضہ نہیں دے رہی، چائنا حکومت منہ ہی نہیں لگا رہی۔ شہباز شریف اور بلاول وزٹ کرنا چاہ رہے چائنا، وہ منہ ہی نہیں لگا رہے، وہ لفٹ ہی نہیں کرا رہے کہ جی تم امریکن غلام ہو، تم امریکہ کے پاس جاؤ، ہمارے پاس نہیں آنا۔ آرمی چیف کو جا کے بولنا پڑتا ہے کہ بھائی اپنے $2 بلین واپس نہ لو، حالانکہ شہباز شریف سے تو انہوں نے منگوا لیے تھے کہ واپس لیتے ہوئے آنا ذرا ملنے آؤ، تو باقی تو ملنے کی امید نہیں ہے، نہ سعودیہ منہ لگا رہا ہے، نہ UAE منہ لگا رہا ہے، نہ چائنا، نہ ٹرکی، نہ رشیا، نہ ایشین ممالک، نہ مسلم کنٹریز، کوئی منہ لگانے کو اس حکومت کو تیار نہیں ہے۔ سب کو پتہ ہے امریکہ کی کالونی ہے، امریکہ کے غلام ہے، IMF کے ایجنٹ ہے، تو نہ کسی میٹنگ میں شامل کیا جا رہا ہے ہمیں،
نہ کوئی قرض دینا چاہ رہا ہے، کوئی تو بھیک دینے کو تیار نہیں ہے۔ چائنا کے کمرشل بینک سے بھاری سود پر چیزیں گروی رکھوا کر ہم قرضہ لے رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے کمال کر دیا۔ اسی طرح آئی ایم ایف کی مزید شرطیں آنی ہیں۔ جو لوگ سمجھ آئی ایم ایف کا معاہدہ ہو چکا، شہباز شریف کی اسٹیٹمنٹ باتوں باتوں میں آ گئی تھی، پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے بولا کہ آئی ایم ایف نے اگر مزید کوئی شرط نہ رکھی تو ہمارا معاہدہ ہو جائے گا۔ آئی ایم ایف نے شرط رکھنی ہی رکھنی ہے۔ مزید مہنگائی ہوگی، ابھی جو مہنگائی ہوئی ہے وہ آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے ہوئی ہے۔ آئی ایم ایف نے اپنی شرطیں رکھنی ہیں، پٹرول، بجلی سب کچھ مہنگا ہوگا۔ کراچی میں تو ویسے ہی کہ الیکٹرک ملک کو تباہ، کراچی کو تباہ کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ 11 روپے پر یونٹ بجلی مہنگی کرنے کی اس نے نیپرا کو اپیل کر دی ہے، اور سارے انہی کے ایجنٹ بیٹھے ہیں، انہی کے بندے بیٹھے ہیں، اب منظور بھی ہو جائے گی۔ کراچی والے کہاں جائیں گے جب تک سڑکوں پہ نہیں نکلیں گے کہ الیکٹرک آپ کا جینا حرام کر دے گی۔ ایک اور چھوٹی سی خبر، مصدق ملک صاحب انرجی کے اس ٹائم منسٹر ہیں، پہلے حماد اظہر تھے، اب مصدق ملک صاحب ہیں۔ ایل این جی 2.5 مہینے اس حکومت کو آئے ہوئے ہو گئے ہیں، ایل این جی ہم خرید ہی نہیں پائے، جو بڈ کرتے ہیں وہ کینسل ہو جاتی ہے، خریدنے کا طریقہ ہی نہیں آ رہا مصدق ملک صاحب کو ابھی بھی۔ اس وجہ سے مصدق ملک صاحب نے کہہ دیا کہ جولائی کے مہینے میں بدترین لوڈ شیڈنگ کے لیے اور دسمبر کے مہینے میں بدترین گیس کی لوڈ شیڈنگ کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ جولائی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوگی اور بدترین ہوگی، جون میں مئی میں جو ہوئی ہے 2 مہینے سے اب سے حکومت آئی ہے لوڈ شیڈنگ یہ ہے، لیکن یہ بہت کم ہے، یہ صرف 6-8 گھنٹے کی ہے۔ جولائی میں بدترین لوڈ شیڈنگ ہونی ہے حکومت کے بقول، مصدق ملک کے بقول، اور دسمبر میں، نومبر میں، جنوری میں گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ ہونی ہے۔ اس کے علاوہ ہم کو تیار رہنا چاہیے۔ یہ ہے امپورٹڈ حکومت کی کارکردگی، یہ کمپیٹنس حکومت، بہترین ایڈمنسٹریٹر شہباز شریف کی حکومت۔ کہاں ہے وہ جو انگلی پکڑ کے عمران خان کو چلاتے تھے، انگلی پکڑ کے عمران خان کو بیرون ملک دوستوں سے قرضے دلوا دیتے تھے، انگلی پکڑ کے معاملہ سارے چلوا رہے تھے، آج کیوں ان کی انگلی پکڑ کے نہیں چلوا پا رہے؟ سب ایکسپوز ہو گئے ہیں اس چکر میں۔ پہلے کہتے رہے عمران خان ڈمی ہے، سلیکٹڈ ہے، بعد میں پتہ چلا خود آرمی والے کہتے ہیں عمران خان کسی کی نہیں سنتا تھا۔ خود آرمی چیف، ریٹائرڈ آرمی آفیسر کی پریس کانفرنس میں میٹنگ میں کہتے ہیں کہ یہ جی کسی کی نہیں سنتا تھا، یہ اپنی چلاتا تھا۔ رشیا کو کہا جاتا ہے عمران خان کسی کی نہیں سن رہا، اپنی چلا رہا ہے۔ امریکہ کو کہا جا رہا ہے کہ رشیا کے معاملے میں عمران خان کسی کی نہیں سن رہا، اپنی چلا رہا ہے۔ 3-3.5 سال تک پی ایم ایل این والے یہی کہتے رہے کہ عمران خان تو ڈمی ہے، چلا تو کوئی اور رہا ہے۔ بعد میں عمران خان ہٹتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ عمران خان ہی چلا رہا تھا، وہ کسی کی سن ہی نہیں رہا تھا۔ باسر حلقوں کی بھی نہیں سن رہا تھا، اسی لیے باسر حلقوں کو اعتراض تھا اور اس کو نکلوا دیا گیا۔ اب جو کہتے تھے کہ ہم نے عمران خان کو ہاتھ پکڑ کے چلایا، ان سے شہباز شریف کو ہاتھ پکڑ کے چلوایا نہیں جا رہا۔ جنہوں نے عمران خان کو ہاتھ پکڑ کے قرضے دلائے تھے، اب وہ شہباز شریف کو کیوں قرضے نہیں دلوا پا رہے، کسی کو سمجھ نہیں آ رہا۔ تو سب ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ 17 جولائی کے الیکشن ریگڈ ہونے جا رہے ہیں، بدترین دھاندلی ہونے جا رہی ہے۔ نون لیگ کو جتوانا ہے، کیونکہ بریگیڈیئر صاحب عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں، بریگیڈیئر راشد صاحب، نون لیگ کو حمزہ شاہ کو سی ایم رکھنا ہے، ان کی مجبوری آ گئی ہے، ورنہ شہباز شریف کسی قابل نہیں رہیں گے۔ تو نون لیگ کو زبردستی رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، الیکشن ریگڈ ہونے جا رہے ہیں۔ 17 جولائی کو بدترین دھاندلی ہونے جا رہی ہے، عوام کو سڑکوں پہ نکلنا ہوگا، ورنہ عوام کے ہاتھ سے سب کچھ نکل جائے گا، اور ملک ڈیفالٹ کی طرف یہ لے جا رہے ہیں۔ $8 بلین کے ریزرو رہ گئے ہیں اسٹیٹ بینک کے۔ آئی ایم ایف اگر ہمیں کوئی بھی شرط رکھے ہمیں لینی پڑے گی، اگر آئی ایم ایف قرضہ نہیں دیتا تو ہم ختم ہو جائیں گے، ڈیفالٹ کی طرف چلے جائیں گے۔ اس نہج پہ امپورٹڈ حکومت لا کر عوام کو پہنچا دیا ہے، کوئی پالیسی، کوئی پلان نہیں ہے، نہ ان کو لانے والوں کے پاس کوئی پلان ہے، نہ ان کے پاس کوئی پلان ہے۔ وہ کہاں ہے جن کو عمران خان کو ہاتھ پکڑ کے چلاتے تھے، اب وہ چلا لے نا اس حکومت کو، ان کے پاس بھی کوئی پلان نہیں ہے۔